بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی۔ مصر میں جن زعما نے سلطان کا استقبال کیا، ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھی۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے، یا یہ کہ یہ ایک شاہی خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی، یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کی کان میں کہا، یہ بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ پائے کہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی نظریں بھانپ گیا تھا یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا اور پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ میرے پاس زنگی اور شیردہ کی امانت ہو۔ سلطان نے جواب دیا، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، کیونکہ صلیبی گٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں۔ سلطان کی بات سن کر ناجی مسکرایا، جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غالباً اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو سمجھ نہیں سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر ان چیف تھا، جس کی نفری 50,000 تھی، اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت جدید ہتھیاروں سے لیس تھی، اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع تھیں۔ زرپرستی اور عیاشی کا دور، جس کے پاس ذرا سی طاقت ہوتی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اسے سازشی دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کے بادشاہ گر کہا جاتا تھا۔ کس کے ساتھ بنانی اور کس کے ساتھ بگاڑنی ہے، اس میں ناجی کو خصوصی مہارت تھی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جیسے کمزور بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے منہ پر آتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قاتل مسکراہٹ کو سمجھ سکا کہ نہیں، یہ سلطان ہی بہتر جانتا ہے یا اللہ کی ذات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سب سے زیادہ ضرورت جس آدمی کی تھی وہ ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلطان کو فوج کی اشد ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے آئے ہیں، ذرا آرام کر لیں۔ تو سلطان بولا، میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کے لائق نہیں تھا۔ اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دیا ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے کر جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ ناجی بولا، کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں کریں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے لمبے باڈی گارڈز دیوار کے دونوں جانب کھڑے تھے، جس سے گزر کر سلطان عمارت میں داخل ہوا، جس عمارت میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجیوں کے کدبت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن جوں ہی دروازے میں قدم رکھا یہ رونق فوراً ختم ہو گئی۔
4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں کی بھری ہوئی ٹوکریاں لیے ہوئے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کیں اور اس کے ساتھ ہی دف کی تال پر شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ چھیڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب سلطان کے دائیں اور بائیں تھے، دونوں جھک گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغلوں نے ہندوستان میں لانچ کیا۔ صلاح الدین ایوبی پھول کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو لوگوں نے بہت کم کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ ایک نائب بولا، ہم حضور کے قدموں میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ سلطان بولا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے۔ ناجی بولا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ حکم کریں، ہم وہ سرکار کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیں گے۔ سلطان بولا، وہ چیز صلیبیوں کی لاشیں ہیں، اور ساتھ ہی ہلکا سا مسکرایا، مگر جلد ہی یہ مسکراہٹ ختم ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں جس میں غضب اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ صلیبی سلطنتیں ملت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں۔ تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے۔ میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ ناجی بولا، حضور کی جاہ و حشمت۔ سلطان نے اس کی بات کاٹ کر کہا، حضور نہ کہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کہو۔ یہ الفاظ ناجی پر اس طرح لگے جیسے کسی نے تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بولا، حضور وہ ہیں جن کے نام کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جن کا میں غلام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے مقدس پیغام کو میں نے اپنے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، یا اسے شراب میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہی نہیں کرنے آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی ہوئی تھی، اور اس میز پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے اور سالم مرغ اور جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رک گیا اور اپنے نائب سے کہا، کیا مصر کا ہر باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ وہ بولا، نہیں حضور، غریب آدمی تو ایسا کھانا کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی بولا، تم کس قوم کے فرد ہو اور وہ کس قوم کے فرد ہیں؟ تم یہ کھانے کھا رہے ہو اور وہ ان کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ صلاح الدین ایوبی کی بات کا کسی طرح سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی بولا، اس جگہ جتنے ملازم اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو بلاؤ اور یہ کھانا ان کو دے دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک روٹی اٹھائی اور اس پر 2-3 بوٹیاں رکھ لیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا، جو وائسرائے کا دفتر تھا۔
2 گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا اور دوڑتا ہوا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اسے ایڑی لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی اپنے 2 کمانڈروں سے جو اس کے ہمزاد تھے کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ ایک کمانڈر نے کہا، صلاح الدین ایوبی اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے یہ صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ دوسرے کمانڈر کی بات سن کر ناجی بولا، تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، میں اسے یقین دلایا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی پھر چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے بولا ہے کہ مصر کی فوج بنا کر اس میں شامل کر دو۔ یہ ناجی اپنے کمانڈوز کو بتا رہا ہے۔ اور کمانڈوز نے پوچھا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ ناجی بولا، میں نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ سلطان کا خرچ کیسا؟ ناجی کے کمانڈو نے پوچھا کہ سلطان کا مزاج کیسا ہے؟ ناجی بولا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ کمانڈو بولا، آپ کی دانش اور تجربے کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا مصر کا امیر بن کر آیا ہے، کچھ روز میں یہ نشہ طاری رہے گا۔ ناجی بولا، نہیں، میں اس کا نشہ نہیں اترنے دوں گا، اسی نشے میں ہی اسے بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ سلطان نے اگر ناجی کے بے داغ بادشاہی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تو کیا کیا جائے گا۔ ادھر سلطان نے اپنے تابعین کو سامنے بٹھایا، نائبین کو ساتھ بٹھایا اور یہ بات ذہن نشین کرا دی کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی وہ کسی کو یہاں حکومت کرنے دے گا۔ اس نے کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ فوج میں آئے، اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کرے۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ سلطان بولا، میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کرے۔ ایک نائب بولا، آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ سلطان بولا، تو کیا وہ نہیں کرے گا؟ نائب بولا، وہ حکم کی تعمیل نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی منواتا ہے، کیونکہ وہ فوجی امور کا سپہ سالار ہے، ناظم ہے۔ سلطان ایوبی خاموش ہو گیا، جیسے اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس نے سب کو رخصت کیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسی کی بھی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں بھی وہی جذبہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی کا حکم نہیں لیتا بلکہ اپنی منواتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہاں میں نے سن لیا، اگر میرے چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہن کا مالک ہے۔
ناجی کے بارے میں پہلے سے کچھ میں جانتا ہوں اور بقیہ معلومات آنے کے بعد میں اس کی رپورٹ آپ کو دوں گا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے حکومتی ڈھانچہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ مصر کے باشندوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے۔ میں آپ کو ناجی کے بارے میں جلد رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس کی فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ سلطان بولا، نہیں، میں ابھی یہ نہیں